بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اہلا بکم ایہا المشاہدون الکرام علی هذه القناة۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس سے متعلق کچھ اردو خبر کا عربی ترجمہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اردو کو عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ آئیے اس ترجمے کو دیکھتے ہیں اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ عبارت ہے جس کو عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی طلبہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ میں پھنس گئے ہیں۔ طلبہ نے ہندوستانی ایمبیسی کو فون کیا مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ طلبہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت ان کے جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ ہوائی جہاز کا کرایہ کافی بڑھ گیا ہے۔ یہاں پر ہوائی جہاز نہیں ہے، وہ بڑھا لیں اپنی طرف سے۔ ہوائی جہاز کا کرایہ کافی بڑھ گیا ہے۔ ایک ٹکٹ کی قیمت 60,000 روپے ہیں جسے طلبہ خرید نہیں سکتے۔ طلبہ دیش کے لیے پڑھنے باہر گئے مگر دیش بھکت پارٹی BJP ہوائی ٹکٹ کا دام بڑھا کر طلبہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جس سے طلبہ میں کافی خوف و ہراس ہے۔ آئیے عربی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قد وقع الطلاب الهنود في الحرب التي تجری بین اوکرانیہ و روسیہ۔ ہندوستانی طلبہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ میں پھنس گئے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بڑھا سکتے ہیں، ہندوستانی طلبہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں پھنس گئے ہیں۔ قد وقع الطلاب الهنود في الحرب التي تجری بین اوکرانیہ و روسیہ۔ طلبہ نے ہندوستانی ایمبیسی کو فون کیا مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ فون نہیں اٹھایا کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ واتصلوا بالسفارة الهندية الواقعة في اوکرانیہ ولكنها ما ردتهم۔ اتصلا با کے صلے کے ساتھ آتا ہے فون کرنے۔ واتصلوا طلبہ نے فون کیا، یہاں پر ایک مرتبہ طلبہ آ چکا ہے تو یہاں پر ضمیر سے کام لیا گیا ہے۔ واتصلوا ای الطلاب اتصلوا۔ واتصلوا بالسفارة الهندیہ، طلبہ نے یا انہوں نے ہندوستانی سفارت خانے کو فون کیا جو سفارت خانہ اوکرانیہ میں واقع ہے۔ اوکرانیہ میں واقع ہندوستانی سفارت خانے میں فون کیا۔ طلبہ نے ہندوستانی ایمبیسی کو فون کیا، ایمبیسی سفارت خانہ، ولیکنھا ما ردتھم، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ یہاں پر دیکھیے اردو عبارت ہے مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، اسی کا جواب اس کو عربی میں دیکھیے ولیکنھا ما ردتھم سے کیا گیا ہے، کیونکہ فون کیا گیا تھا ہندوستانی سفارت خانے کو تو اسی کی طرف ضمیر لوٹا دی گئی ہے ولیکنھا ما ردتھم، لیکن ولیکنھا ای ولیکن السفارہ الہندیہ، لیکن اس نے ما ردتھم ان کو جواب نہیں دیا، یعنی طلبہ کو جواب نہیں دیا۔ مطلب وہی ہے جو اوپر مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، فون اٹھاتے تو جواب ملتا، فون اٹھایا ہی نہیں تو جواب نہیں ملا۔ بات جو ہے مطلب جو ہے وہ ادا ہو گیا، ولیکنھا ما ردتھم۔ آگے دیکھیں، طلبہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت ان کے جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ وَهُمْ يَتَّهِمُونَ، طلبہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی وہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی طلبہ الزام لگا رہے ہیں بِأَنَّ الْحُكُومَةَ الْهِنْدِيَّةَ لَا تَعْبَأُ بِحَيَاتِهِمْ، ان کے جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ طلبہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہندوستانی حکومت ان کے جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ حکومت ان کے جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، ہندوستانی حکومت، وہ طلبہ ہندوستان کے ہیں تو ہندوستانی حکومت ہی جو ہے ان کی جان کو بچائے گی، ان کو صحیح سلامت وہاں سے واپس لائے گی۔ ہوائی جہاز کا کرایہ کافی بڑھ گیا ہے۔
اور یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہے ولا تحاول حلها، اور اس کو حل فی هذه المشکلہ، اس مشکل میں، اس دشواری میں، ولا تحاول حلها، اور اس کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے۔ یہاں پر یہ اضافی ترجمہ ہے، اس سے متعلق کوئی عبارات یہاں پر اردو میں موجود نہیں ہیں، جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ خود کیا کہتے ہیں، یہ بات کنٹیکسٹ سے نکل رہی ہے کہ جو پرواہ کرنے کی یہ جو گھڑی ہے وہ مشکل کی گھڑی ہے، اس لیے عربی میں اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور مزید اس میں اضافہ یہ بھی کر دیا ہے کہ ولا تحاول حلها، پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہوائی جہاز کا کرایہ کافی بڑھ گیا ہے، وبینما زاد ثمن تذکرۃ الطائرہ، اسی اثنا، اسی دوران جو یہ سب چل رہا ہے، ہوائی جہاز کا کرایہ بڑھ گیا، اور کتنا بڑا ہے؟ وَأَصْبَحَ ثَمَنُ تَذْكِرَةٍ وَاحِدَةٍ 60,000 روپیہ، اور ایک ٹکٹ کا کرایہ 60,000 روپیہ ہو گیا۔ وَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ، اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے، عَلَى دَفْعِهِ ای عَلَى دَفْعِ الثَّمَن، دفع الثمن کہتے ہیں قیمت ادا کرنا، پے کرنے کو۔ وَالطُّلَّابُ ذَهَبُوا إِلَى خَارِجِ الْبِلَادِ لِلْحُصُولِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَازْدِهَارِهِ، طلباء دیش کے لیے پڑھنے باہر گئے، مگر دیش بھکت پارٹی بی جے پی ہوائی ٹکٹ کا دام بڑھا کر طلباء کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ والطلاب ذهبوا إلى خارج البلاد للحصول على التعليم وازدهاره أي وازدهار البلاد، طلباء ملک کے باہر، بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور ملک کی ترقی کے لیے گئے تھے، وازدهاره، ولكن حکومت حزب بارہاتیہ جانتا الوطنیہ، لیکن دیش بھکت پارٹی بھارتی جنتا زیادہ ثمن تذکرۃ الطائرہ، ہوائی جہاز کا کرایہ بڑھا دیا، یہ ترجمہ یہاں تک کا ہو گیا۔ طلباء دیش کے لیے پڑھنے باہر گئے، مگر دیش بھکت پارٹی بی جے پی ہوائی ٹکٹ کا دام بڑھا کر طلباء کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بڑھا کر، اب یہاں پر اس کو الگ سے جو ہے یہ بات کہی گئی ہے، وَأَلْقَتْ حَيَاتَهُمْ فِي الْخَطَرِ، اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وَهُمْ فِي الْخَوْفِ وَالذُّعْرِ وَالْجَزَعِ، جس سے طلباء میں کافی خوف و ہراس ہے، یعنی طلباء کافی خوف و ہراس میں ہیں، کافی ڈرے ہوئے ہیں، کافی سہمے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي الْخَوْفِ وَالذُّعْرِ وَالْجَزَعِ، ترجمے میں خاص طور پر کچھ اونچ نیچ بھی ہوتا ہے، اور مطلب اس کا بیان کیا جاتا ہے دوسری زبان میں، تاکہ وہ بات جو کہی جا رہی ہے اس عبارت میں دوسری زبان میں اس کو بیان کر دیا جائے۔ اور کیونکہ زبانیں الگ ہونے کی وجہ سے تعبیر بھی الگ ہو جاتی ہیں، اور اس زبان کا خیال کرتے ہوئے اس میں کچھ آگے پیچھے موقع محل کے اعتبار سے گھٹا اور بڑھا بھی دیا جاتا ہے۔ البتہ گھٹانا بڑھانا اتنا ہی ہو جو کہ موضوع سے ہٹ نہ جائے اور اس کا کوئی الگ مطلب نہ بن جائے اور الگ کوئی بات نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز کئی آ چکی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ حالات حاضرہ پر ہی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو سے عربی میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور کیسے ترجمہ کرتے ہیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔